آپ میں سے ہر فرد، کراچی کا رہنے والا ہر فرد یہ طے کر لے کہ ایک درخت لگائے گا۔ اگر وہ صرف ایک درخت لگاتا ہے، اپنے گھر کے باہر لگائے، اپنے گھر کے نزدیک پارک میں لگائے، اپنے گھر کے قریب کھیل کے میدان میں لگائے، کسی مناسب جگہ لگائے، اور 6 مہینے نہ صرف درخت لگائے بلکہ اس کی حفاظت کرے، تو آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے کے اندر آپ کا پورا ایٹماسفیئر ہی سال 2 سال کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ اور اس کی عملی مثال جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤن ہیں۔ ہمارے 9 ٹاؤنز نے الحمدللہ پچھلے 2 سال میں اربن فارسٹ کا ایک کانسیپٹ دیا شہر کراچی میں، اور یہ اربن فارسٹ کا کانسیپٹ پوری دنیا کے اندر اربن فارسٹ کا یعنی شہری جنگلات کا کانسیپٹ پوری دنیا کے اندر موجود ہوتا ہے۔ گلشن اقبال ٹاؤن نے کراچی یونیورسٹی کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ کراچی یونیورسٹی میں اربن فارسٹ بنایا گزشتہ سال مانسون کے موقع پہ۔ اسی طرح لیاقت آباد ٹاؤن نے سراج الدولہ کالج کے سامنے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جہاں کچرا جلا کرتا تھا، روزانہ رات کو گزرے تو وہاں دھواں اٹھ رہا ہوتا تھا، اس جگہ کو صاف کیا، وہاں درخت لگائے، اس کی حفاظت کری، اور آج وہ اربن فارسٹ میں تبدیل ہو گیا ہے، سراج الدولہ کالج کے بالکل اپوزٹ۔ اسی طرح لیاری ایکسپریس وے کا ریم جو ہے، جو غریب آباد سے ہم چڑھتے ہیں، اس ریم کے اوپر ساتھ بھی جو ہے وہ اربن فارسٹ بتایا گیا ہے۔ گلبرگ ٹاؤن میں، نئی کراچی ٹاؤن میں، اسی طرح دیگر ٹاؤنز میں بھی الحمدللہ اس پر کام جاری ہے۔ اسی طرح ہمارے 9 ٹاؤنز نے الحمدللہ 3 سال کے اس مختصر وقت میں 278 پارکس بحال کیے ہیں۔ جس طرح آپ یہ پارک دیکھ رہے ہیں، خوبصورت پارک ہے، جس میں ہماری یہ وارڈ کونسلر طاہرہ ہزاری صاحبہ کا بہت ہی زبردست کنٹریبیوشن ہے کہ پوری کمیونٹی کے ساتھ مل کر انہوں نے اس پارک کو اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ ہمارے یو سی چیئرمین صاحب بھی موجود ہیں، جب اس پارک کا افتتاح ہوا تو میں خود یہاں آیا تھا۔ اسی طرح ہمارے ٹاؤنز نے الحمدللہ 9 ٹاؤنز نے 278 پارکس کو بحال کیا ہے۔ ان کو اثر نو رینوویشن کی ہے، یہاں درخت لگائے گئے ہیں، یہاں خوبصورتی پیدا کی گئی ہے تاکہ اس کے نتیجے میں فیملیز ان پارکوں کا رخ کریں۔ کراچی میں پارک تو اب ناپید ہو چکے تھے، پارکوں کی جگہ پر، کھیلوں کے میدانوں کی جگہ پہ چائنا کٹنگ کر لی گئی۔ تو الحمدللہ جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز پارکوں کی بحالی کا کام بھی کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ ٹارگٹ طے کیا ہے کہ جہاں پارک بحال کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ہر ٹاؤن انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ایک اربن فارسٹ کا اضافہ کرے گا۔ یہ کنٹریبیوشن ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے متعلق جو تیسرا کام ہے وہ واٹر ہارویسٹنگ کا کام ہے، جو ہمارے ٹاؤنز نے الحمدللہ گزشتہ سالوں میں بھی واٹر ہارویسٹنگ کا کام کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی واٹر ہارویسٹنگ بھی ہوگی۔ وضو کے پانی کو بھی، جو وضو کا پانی ضائع ہو جاتا ہے، اس پانی کو بھی محفوظ بنایا جائے گا، اس کے نتیجے میں پلانٹیشن ہوگی۔ تو یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم انجام دیں گے، لیکن سب سے اہم کام یہ ہے کہ کراچی کا رہنے والا ہر فرد، یہ میری درخواست ہے کہ کراچی میں رہنے والا ہر فرد ایک درخت لگائے، اس درخت کی حفاظت کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ حفاظت کرنے کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں درخت ہوں گے جو انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کے اندر کے ماحول کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ 7 افراد پر ایک درخت ہونا چاہیے ہے، اور یہ سائنسی رپورٹ ہے کہ جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اگر درخت لگایا جائے تو اس کے نتیجے میں کتنا چینج واقع ہوگا۔ لہذا انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حصے کا یہ کام بھی کریں گے، اور جماعت اسلامی جس طرح 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے شہر میں خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اس سب کے باوجود کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانب جب ہم حکمرانوں کے بیان پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بیانات اس بات کا ثبوت ہیں کہ کل وزیر داخلہ صاحب نے یہ بات کی، محسن نقوی صاحب نے، کہ موجودہ سسٹم، جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں وہ سسٹم تباہ ہو گیا ہے۔ وزیر داخلہ صاحب، یہ سسٹم تو پہلے ہی تباہ تھا کہ جب شہر کراچی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا،
جب شہر کراچی کی آپ نے ڈیلیمیٹیشن کے نام پر، آپ کے منظور نظر لوگوں نے ڈیلیمیٹیشن کے نام پر پہلے مرحلے پہ، اس کے بعد دھاندلی کر کے اور اس کے بعد شہر کی میئرشپ پہ قبضہ کرا، تو سسٹم تو اس وقت بھی تباہ تھا۔ اور اس کے بعد عام انتخابات میں جس طرح فارم 47 تقسیم کیے گئے ہیں، اب تو یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف جب بیان بازی کرتے ہیں تو یہ سچ بول رہے ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم، یہی سارے لوگ اس فارم 47 کی پیداوار ہیں کہ جس کے نتیجے میں نہ صرف شہر تباہ ہوا بلکہ آج وطن عزیز پاکستان کا جو منظرنامہ ہے، جو اس کی سیاسی صورتحال ہے، ہر جانب افراتفری کا منظر ہے۔ کیا بلوچستان ہو، کیا کشمیر ہو، کیا کے پی کے ہو، سندھ کی صورتحال تو ہمارے سامنے ہے کہ صرف شہر کراچی کی بات کریں تو کراچی شہر کو تباہ کرنے کے اندر پیپلز پارٹی پیش ہے، اور پیپلز پارٹی اس وقت کرپشن اور تباہی کا اگر کوئی نام ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے۔ اور یہ سارے لوگ وہ ہیں کہ جو اس سسٹم کے تحفظ کے نام پر لائے گئے تھے، جو پہلے ہی بوسیدہ سسٹم تھا۔ لہذا جماعت اسلامی تو اول روز سے اس سسٹم کو بدلنے کی بات کر رہی ہے کہ اس سسٹم کو تبدیل کیا جائے اور ایک ایسا سسٹم لایا جائے کہ جس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہو، جس کے اندر ظلم کے اس نظام کا خاتمہ ہو، جس کے نتیجے کے اندر عدل کا نظام قائم ہو۔ اور یہ کیسا سسٹم ہے کہ جو لوگوں کو انصاف نہیں دیتا۔ کل ہی کی بات ہے، پی سی ایچ ایس بلاک 2 میں آج سے 2 دن پہلے ایک واقعہ ہوا۔ ایک نوجوان، پڑھا لکھا نوجوان، حبیب پبلک اسکول سے اس نے میٹرک کیا، آئی بی اے سے اس نے گریجویشن کری۔ 25 سالہ وہ نوجوان اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے گھر والوں کو کہہ کے کہ میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں، اور 1.5 دن بعد اس کے گھر اس کی لاش پہنچتی ہے۔ یہ غیر معمولی نوجوان تھا کہ جس کے اندر صلاحیت تھی، جس نے ایک کارڈ سے اپنے کام کا آغاز کیا تھا۔ وہ آئی بی اے کا گریجویٹ تھا اور ایک کارڈ سے اپنے کام کا آغاز کرنے والا وہ نوجوان، اس نے اپنی 2-3 شوز بنا لی تھی۔ بتائیے، اس کو گولی مار دی گئی، اس کی لاش اس کے گھر پہنچی۔ یہ ظلم کا نظام ہے۔ آپ نہ لوگوں کو انصاف دیتے ہیں، آپ نہ قاتلوں کو پکڑتے ہیں، آپ نہ لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب خود پہنچ جاتے ہیں، کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ مرتضی عواب صاحب خود پہنچ جاتے ہیں، اور کہیں کوئی سنوائی نہیں ہوتی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ کیسا نظام ہے، ظلم کا نظام، کہ لوگ اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھاتے رہیں اور حکومت کے کان پر جو نہ رینگے، ریاست خاموش تماشائی بنی رہے۔ جس شہر میں 6 مہینے میں 40,000 اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں ہوں، ذرا بتائیں نا وزیر داخلہ، بتائیں وزیر اعلیٰ، وفاقی وزیر داخلہ بتائیں۔ یہ کراچی شہر ہے، پورے پاکستان کو چلاتا ہے۔ 40,000 وارداتیں وہ ہیں جو آپ نے رپورٹ کی ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، آپ کے ادارے کہہ رہے ہیں۔ موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتیں، موبائل چھیننے کی وارداتیں، اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں، لوگوں کی جانیں لے لی گئیں۔ تقریباً 45 واقعات تو وہ ہیں کہ جس میں موبائل چھینتے ہوئے، بائک چھینتے ہوئے گولی مار دی گئی، ڈیتھ ہو گئی۔ یہ حالات ہیں کہ جس سے اس وقت شہر کراچی گزر رہا ہے۔ تفصیلات بہت سی ہو سکتی ہیں، یہاں آخری بات یہ عرض کروں میں کہ یہ ظلم کا نظام ہے۔ لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں، اور ایسے حالات میں حکومت اور حکمرانوں کی شاہانہ اخراجات، ان کے شاہانہ ٹھاٹ باٹ، ان کے للے تللے، ان کے پروٹوکولز ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ جماعت اسلامی پورے پاکستان میں لوگوں کو بیدار کر رہی ہے، لوگوں کو متوجہ کر رہی ہے۔ ایک جانب خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، ایک جانب ہمارے ٹاؤن چیئرمینز خدمت کر رہے ہیں، تعمیر اور ترقی کے اندر کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ظلم کے اس نظام کے خلاف، عدل کے نظام کے قیام کے لیے معاشرے میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اگر
حکمران اپنی عیاشیاں ختم نہیں کریں گے تو ہمارے پاس یہ رائٹ ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں. آپ دیکھیں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, مستقل اضافہ کیا جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہم روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں مقرر کریں گے. جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں اس کا فائدہ عام عوام کو نہیں ملتا. پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی امیر ہیں. جماعت اسلامی کراچی ملم ظفر کی جانب سے نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے.